اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں 12 ہے. اللہ کی کتاب میں یہ تعداد 12 ہے اس دن سے جس دن سے رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رب العالمین نے حرمت والے بنائے ہیں. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہی مضبوط اور پختہ دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. اور اللہ کے دین کے دشمن مشرک ان سے اسی طرح مل کے اکٹھے ہو کے لڑو جس طرح وہ تم سے مل کے اور اکٹھے ہو کے تمہارے خلاف لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، محرم کا مہینہ مختلف اعتبارات سے باقی مہینوں سے یہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جن میں سب سے پہلی بات کہ رب العالمین نے جن 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور اسی طرح رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو رب العالمین نے حرمت والا مہینہ بنایا.
ان مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر احترام کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود اور شریعت مطہرہ کے قوانین کی پاسداری کی جائے۔ ان مہینوں کے اندر فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، جنگ و جدل، ان چیزوں سے اجتناب کر کے امن اور سکون کو قائم رکھا جائے۔ ان مہینوں کی عظمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں یہ حرمت والے مہینے، ان میں تم اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پر ظلم کسی بھی پہلو سے، فرمایا اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کرو۔ یہ ہے کہ کسی دوسرے پہ انسان ظلم اور زیادتی کرے، جب اپنی جان پر ظلم کرنا یہ حرام قرار پایا تو کسی اور پر ظلم اور زیادتی یہ کس اعتبار سے سنگین جرم ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس مہینے کو رب العالمین نے حرمت والا بنایا، اور دوسری اس مہینے کی عظمت اس پہلو سے کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ، جس کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ صحابہ کرام کی مشاورت سے کیا کہ مسلمانوں کی ایک اپنی تاریخ ہے، مسلمان ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو اپنا ایک کیلنڈر وہ جاری کرنا چاہیے۔ تو اسلامی کیلنڈر اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام قرار پایا، اور اس میں بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اعتبار سے اس مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ آج بہت سے اسلامی ممالک، ان کے اندر یہ اسلامی کیلنڈر رائج نہیں، عیسائی اور عیسوی کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق ہی معاملات طے پاتے ہیں، جبکہ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، اسلام کے جتنے احکام ہیں، ان کا تعلق ان مہینوں کے اعتبار سے اور ان تاریخوں کے اعتبار سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک اور عظمت اس پہلو سے عطا فرمائی، فرمایا لوگوں رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں اور یہ افضل ترین روزے ہیں۔ فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے افضل روزے ہیں تو فرمایا وہ محرم کے مہینے کے روزے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ مسئلہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے محرم میں عاشورہ کا روزہ یہ باقاعدہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم کر دی گئی، لیکن اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کی عظمت، اس کا ثواب، اسے اسی طرح قائم اور برقرار رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو چوتھا اعزاز یہ دیا، فرمایا شہر اللہ المحرم۔ رب العالمین ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق، پوری کائنات کا نظام چلانے والی وہ واحد اللہ کی ہستی، لیکن کسی چیز کی نسبت جب میرے اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ روئے زمین پہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ تو اس سے وہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی اللہ کے اس گھر کو حاصل ہے جسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا گھر کہا، بیت اللہ کہا۔ پیارے بھائیوں، یہ عظمت باقی تمام مساجد کے مقابلے میں بڑھ گئی اس اعتبار سے کہ اس کی نسبت میں اللہ کی طرف ہو گئی۔
روئے زمین پہ جتنے بھی جانور، اونٹ، گائے، بکریاں، سب میرے اللہ نے پیدا کیے، لیکن وہ اونٹنی جسے جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بطور نشانی اللہ رب العزت مطالبہ کر کے، قوم نے مطالبہ کیا تھا، اور رب العالمین نے اس اونٹنی کو لوگوں کے سامنے پیدا فرمایا، پہاڑ سے نکالا، حاملہ اونٹنی، ناقۃ اللہ، جس کو اللہ نے کہا وہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ۔ جب رب کی طرف نسبت ہوئی تو جب اس قوم نے اس اونٹنی پر ظلم کیا تو رب نے پوری کی پوری قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ میرے اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، ان میں محرم کا مہینہ، اور پھر جب اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت کی طرف کی، شہر اللہ المحرم، لوگوں یہ محرم میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے احترام کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی جانوں پہ ظلم، دوسرے لوگوں پہ ظلم، زیادتی، ہر طرح کی زیادتی، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، یعنی آپ اندازہ لگائیں اسلام سے قبل جاہلیت میں مشرک اور کافر لوگ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان میں لڑائی جھگڑے سے وہ اپنے آپ کو روک لیتے، حتیٰ کہ سگے باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں وہ کچھ نہیں کہا کرتا تھے۔ کیوں؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا، مہینہ یہ چل رہا ہوتا تو اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے، کہتے چلے محرم کا مہینہ آئندہ شمار کر لیں گے، لڑائی کر لیتے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے مسلمانوں کو اس سے بھی منع فرما دیا کہ یہ جو مہینوں کے آگے پیچھے ترتیب بدلنا ہے یہ کافروں کا کام ہے۔ اب زمانہ اس ترتیب پر پلٹ چکا ہے، جیسے اللہ نے زمین و آسمان کو جب بنایا تھا تو جو ترتیب میرے اللہ نے مقرر کی تھی، یہ زمانہ اس ترتیب پر ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق اور ایک درس موجود ہے کہ مسلمانوں، ایمان والوں، اللہ کو ماننے والوں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تمہاری زندگی کا 1 سال بیت گیا، 1 سال تم موت کے قریب ہو گئے، 1 سال قبر کے قریب ہو گئے، 1 سال حشر کے قریب ہو گئے، 1 سال اپنے رب کے سامنے پیشی کے قریب ہو گئے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، کامیاب لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنا محاسبہ خود کیا کرتے ہیں، پہلے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں انصاف دینا پڑے، اللہ کے سامنے پیشی ہو، اپنے آپ کو خود اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، کامیاب کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی بھی فیکٹری ہے، کوئی بھی ایسی تنظیم ہے، وہ سال کے بعد اپنا جائزہ لیتے ہیں، آئندہ سال کی ایک پلاننگ کرتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، گزشتہ سال میں کہاں کہاں کمی ہوئی، کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، کہاں بہتری ہو سکتی تھی، کہاں کام مزید اچھا ہو سکتا تھا، تاکہ آئندہ سال ان کمیوں میں جہاں نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، ان نقصانات سے بچ کے ہم آئندہ سال زیادہ اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اس اسلامی سال کے آغاز کے اعتبار سے ایک سوچ یہ ضرور بنانی چاہیے کہ عبادات کے اندر روزے، رمضان کے مہینے کے یا نفلی روزے، کتنے روزوں کے اندر، کتنی نمازوں کے اندر، کتنی صدقہ خیرات کے اعتبار سے، ذکر و اذکار کے اعتبار سے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، کہاں کہاں میں اللہ کی عبادت کے اندر اس سے اچھا کر سکتا تھا، میرے پاس موقع تھا، فرصت تھی، لمحات میں نے ایسے ضائع کیے، کہاں میری عبادت میں مزید اچھائی ہو، بہتری ہو سکتی تھی۔ میرے پیارے بھائی،
اب جو گزر گیا ماضی وہ اب ہاتھ آنے والا نہیں. مستقبل آئندہ سال کتنے باقی ہیں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں. زندگی کب بے وفائی کر جائے یہ حال ہی ہے. ابھی فوراً اسی وقت جو اللہ نے موقع دیا ہے میں کیا بہتری لا سکتا ہوں, کتنی عبادت کے اندر میری اچھائی آ سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسی طرح حقوق العباد کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے. پہلے اس کے کہ کہیں وہ وقت آ جائے, کنترا کا وہ مقام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے بھی گزر جائیں گے بعض لوگ, لیکن پھر ان کو ایک مقام جسے کنترا کہا گیا حدیث کے اندر وہاں روک لیا جائے گا کہ نہیں ابھی کچھ لوگوں کا حساب چکانا باقی ہے. دنیا کے اندر جن کی حق تلفی کی, جن کے اوپر زیادتی کی, جن کا حق کھایا, وہ سگا باپ کیوں نہ ہو, سگی ماں کیوں نہ ہو, بہن اور بھائی کیوں نہ ہو, ہمسائے اور عزیز و اقارب اور رشتے دار کیوں نہ ہو, وہ گھر کے اندر رہنے والی بیوی بچے اور وہ خامد کی کیوں نہ ہو, بیوی کے لیے جس کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کی. یہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ میں محمد سے کسی نے بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں, کسی نے مجھ سے حق لینا ہو میں اب چکانے کے لیے تیار ہوں. میرے پیارے بھائیوں, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حقوق العباد کے معاملے میں اپنا دنیا میں معاملہ صاف کر کے جانا, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو وہاں پہ درہم و دینار نہیں ہوں گے, وہاں تو نیکیوں سے سودا ہوگا. اپنی نمازیں, روزے اور دیگر عبادات ان لوگوں کو دینی پڑے گی جن کے دنیا کے اندر ظلم زیادتی اور حق کھائے ہوں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں. آج ہی مجھے جب میں یہاں لاہور میں پہنچ چکا تھا, ایک دوست وہ بتانے لگے کہ جی فلاں صاحب 3 لاکھ روپیہ میرا اس نے لیا تھا لیکن واپس نہیں دیا, اور میرے علاوہ کتنے لوگوں کا پیسہ لیا, 1 مہینہ ہو گیا دنیا سے چلا گیا, لیکن وہ حق لینے والے آج بھی باقی ہیں. وہ میرے پیارے بھائی جن کے لیے تو نے لوگوں کے حق کھائے, پتہ نہیں تیرے مرنے کے بعد ان کو تیرے لیے دعا کی بھی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں. جن کے لیے لوگوں کے اوپر ظلم کیے, لوگوں کے حق دبا کے ان کی عیش و عشرت کا سامان کیا, پتہ نہیں تیرے بعد ان کو یہ توفیق بھی ہوگی بھی یہ نہیں کہ تجھے زندگی میں کبھی یاد کر سکے. پیارے بھائی, اس لیے مجھے اور آپ کو نئے سال کے آغاز میں یہ محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ حقوق العباد میں مجھ سے کہاں کمی رہی. اللہ مجھے وہ میری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے, جن کا حق دینا ہے وہ ادائیگی کر لیں. اسی طرح اخلاقیات کے اندر, معاملات کے اندر جہاں جہاں بھی اچھائی ہو سکتی تھی میں لوگوں سے اچھے طریقے سے بول سکتا تھا, مسکرا کے ملاقات کر سکتا تھا. اللہ نے تو اس کو بھی صدقہ لکھا ہے. میں نے کہاں کہاں نیکی کے مواقع ضائع کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہاں کہاں رحمت میرے دامن میں آ سکتی تھی, میں اپنی اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا تھا. موقع ضائع کر دیے. میرے پیارے بھائیوں, پناہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برکت ایک تنظیم کے اندر رکھی ہے, انسان کے اوقات ان کو منظم کریں, کس کس اعتبار سے بہتری آ سکتی ہے, اللہ توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں, محرم الحرام کا مہینہ اس پہلو سے بھی ایک باقی مہینوں سے ایک عجیب کیفیت اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس مہینے کو جس پہلو سے جانا جاتا ہے, خاص طور پر آج ہمارے معاشرے میں جو ہی محرم شروع ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں, یہ سوچ بن گئی کہ محرم کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام خوشیوں پر بریک لگا دیں. کوئی خوشی, کوئی شادی, کوئی بیاہ, کوئی خوشی کا کام, حتیٰ کہ خامد بیوی کے معاملات, تمام چیزوں کو منقطع کر دیا گیا. پاؤں سے جوتے اتار دیے, لباس سوگ کا لباس, غم اور افسوس
میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، سب سے پہلے بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ الگ بات ہے کہ آج میں اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ مالی، نہ جانی، نہ جسمانی، کوئی بھی قربانی دین اسلام کی خاطر، وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ کا دین آج ہم تک پہنچا ہے، دنیا کے آپ کسی خطے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو اسلام والے ملیں گے، مسلمان ملیں گے اور کلمہ پڑھنے والے ملیں گے۔ اللہ کے دین ان تک پہنچا کن لوگوں کے ذریعے، قربانیاں کنہوں نے دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کوئی پرواہ نہیں کی دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، مال کہاں جاتا ہے، اولاد کہاں گئی، بیوی بچے کہاں گئے۔ اللہ کے دین کو جب سینے سے لگایا، دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر ماری، اللہ کے دین کو جانے نہیں دیا۔ دین پہنچاتے پہنچاتے، دین کا پیغام دیتے دیتے جان کے نذرانے پیش کیے اور زبان سے کہا فزت ورب الکعبہ۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ جب ایک ظالم بادشاہ کے سامنے محبوب کبریا کا پیغام کہ کلمہ حق پہنچا رہے ہیں، اللہ کا دین اس تک پہنچا رہے ہیں، اور اس ظالم نے پیچھے سے اپنے فوجی کو، باڈی گارڈ کو، سیکورٹی گارڈ کو، جو بھی تھا اپنا سپاہی، اسے اشارہ کیا کہ اس کی کمر کے اندر نیزہ گھونپ دے۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں اور پیچھے سے کمر میں جب نیزہ لگا، زبان سے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم حرام بن ملحان کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جان قربان ہو جائے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا۔ یہ دین اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ اسلام، اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یکم محرم خلیفہ ثانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے دنیا کفر کانپتی تھی، اور ایران اس وقت جو ایک سپر پاور اور ایک بہت بڑی طاقت تھی، اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کہہ سکتے ہیں، کہتا تھا کہ عمر کا نام نہ لیا کرو، عمر کا نام سن کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے عمر کا نام سنتا ہوں تو۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایرانی غلام مجوسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نماز فجر میں، فجر کی نماز کے اندر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ جہاں محبوب کبریا نماز پڑھایا کرتے تھے، فاروق اعظم با جماعت صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، تابعین کی ایک جماعت پیچھے ہے۔ اس حالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے تمام انبیاء کرام کا جو سلسلہ تھا اس میں اللہ نے میرے ذریعے اس سلسلے کو مکمل کر دیا، مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی شخصیت کے سر پہ سج سکتا ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعائیں کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے خاص عمر کا نام لے کر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔
اور یہ گواہی صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا اس دن کے بعد پھر مسلمانوں کی عزت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا ہے، پھر کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی کے یہ یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جنتی ہونے کی گارنٹیاں زبان نبوت نے دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ، جنت میں حدید عمر جتنے لوگ جائیں گے کہ دنیا میں جن کو اللہ نے بڑی عمر سے نوازا جنت میں چلے گئے تو وہاں ان کی سرداری اگر ہوگی تو وہ ابو بکر اور عمر فاروق کے پاس ہوگی، سیدہ قبول اہل الجنہ۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح آپ آگے بڑھیں، 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت اسلام کے اندر جس طرح دیگر شہادتیں ہیں اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت، بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے نواسہ رسول کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم انی احب حسینا فاحبہ، اے اللہ مجھے حسین سے محبت ہے تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اپنی گود میں بٹھا کے آپ کہتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے حسن و حسین سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کو رب العالمین نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ ہما ریحانتا یا فی الدنیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی، جو دنیا میں کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو حسین بن علی کو دیکھ لے، یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا حسین کے بڑے بھائی، ان کو بھی شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ ظالموں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ وار کیے، حتیٰ کہ زہر دے کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جن کا مزاج یہ تھا کہ امت مسلمہ میں صلح ہو جائے، اختلافات مٹ جائیں، لڑائی ختم ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پشین گوئی فرمائی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا حسن بیٹھے تھے، آپ ایک نظر صحابہ پہ ڈالتے اور ایک نظر حسن بن علی پہ ڈالتے اور آپ فرماتے ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح، شاید اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروا دے۔ اور رب العالمین نے سیدنا حسن کو یہ توفیق دی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھجوایا سیدنا حسن کے پاس، 2 صحابیوں کو بھجوایا کہ حسن سے کہو جو شرطیں وہ رکھنا چاہتے ہیں، معاویہ وہ تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، مسلمان ہی ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ قتل و خارج کو ہم پسند نہیں کرتے۔ سیدنا حسن کے بعد جب یہ 2 صحابی پیغام لے کے پہنچے، صحیح بخاری میں پورا قصہ موجود ہے، سیدنا حسن فرماتے ہیں دنیا شاہد ہے کہ ہم بنو مطلب جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگا نہیں کرتے،
جو اللہ نے ہمیں جرأت اور طاقت دی ہے، اور 40,000 لوگ تھے جو سیدنا حسن کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، لیکن سیدنا حسن نے فرمایا میں بھی صلح چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے نانا کی تعلیم ہی یہ ہے کہ صلح کی بات اگر مشرکوں سے بھی ہو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں، محمد مصطفیٰ کی تعلیم تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لڑائی سے بچا جا سکتا ہے، قتل و غارت سے بچا جا سکتا ہے، صلح کے لیے آپ اندازہ لگائیں، صلح حدیبیہ کی وہ شرائط پڑھیں کہ جب کافروں نے اعتراض کیا کہ ہمیں محمد کے لفظ کے ساتھ رسول اللہ منظور نہیں، آپ محمد رسول اللہ اس صلح نامے پہ لکھو، ہمیں یہ قبول نہیں، یہاں محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ علی رسول اللہ کا لفظ مٹائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلح نامہ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے محمد کے لفظ کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کو مٹایا اور کہا یا محمد بن عبداللہ لکھ دو، میں محمد صلح کرنا چاہتا ہوں، میں لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے کتنی کٹھن شرائط قبول کی، حتیٰ کہ سیدنا عمر کو کہنا پڑا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اتنی پستی کیوں قبول کر رہے ہیں، اتنی سخت شرائط ساری مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا، عمر انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ اور پھر رب نے جب یہ آیتیں اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، نبی کے یارو جسے تم شکست سمجھ رہے تھے، حقیقت میں سب سے بڑی فتح یہی تھی، فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو سیدنا عمر پھر رو رہے تھے کہ عمر نے کیا کیا باتیں کر دی، کتنے سخت کلمے اللہ کے نبی کے سامنے کہہ دیے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت معاویہ کی طرف سے یہ پیغام کیا، صلح کے لیے تیار ہو گئے، کہا کہ یہ میری شرطیں ماننے کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ وہ 2 صحابی آئے تھے جو معاویہ نے بھجوائے، ان دونوں نے کہا کہ آپ جو کہو گے ہم ذمہ دار ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ساری شرطیں مانیں گے، اور انہوں نے مانی۔ مسلمانوں کے اندر اتفاق ہوا، لیکن جو دشمنان اسلام تھے، منافقت دلوں میں چھپی ہوئی تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ان کو گوارا نہیں تھی صلح۔ سیدنا حسن کو زہر دیا گیا کہ انہوں نے صلح کی کیوں ہے، اور زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک داستان ہے شہداء کی، لیکن یاد رکھیں اسلام مسلمانوں کو تعلیم کیا دیتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ مسلمان کبھی بے صبرا نہیں ہوا کرتا ہے، غم، مصیبت، پریشانی، اور یاد رکھیں اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے نبی کی زوجہ ام المؤمنین سگا بھائی فوت ہوا، 3 دن گزرے، نیا لباس منگوایا، خوشبو منگوائی، غسل کیا، خوبصورت لباس پہنا، کہا مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا آرڈر یہ ہے کہ مسلمانوں 3 دن کے بعد تمہارے لیے سوگ منانا کسی کا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا کسی کا یہ جائز ہی نہیں۔ سگے بھائی کی وفات پہ 3 دن کے بعد خوبصورت لباس منگوا کے پہننا، کہا ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ کسی کی وفات پہ 3 دن کے بعد سوگ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن وہ سوگ میں رہے گی، وہ سوگ گزارے گی عدت کے ایام۔ پیارے بھائیوں، اسلام پورا کا پورا کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی شہادت نہ ہو، کوئی اسلام کے لیے قربانی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے لوگوں من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مصیبت کے موقع پہ، غم کے موقع پہ
کوئی چہرے پہ تھپڑ مارے، گریبان کو نوچے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے، فلیس منا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبہ فقد حبط عملہ۔ علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے، مصیبت کے موقع پہ جو اتنا بے صبرا ہو جائے کہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، اپنے ران پہ ہاتھ مارنا شروع کر دے، فقد حبط عملہ، علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے اس کے زندگی کے عمل ہی برباد ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام اہل بیت کو جمع کیا میدان کربلا میں اور ساتھ صبر کی تلقین کی اور فرمایا جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو تم نے اپنے گریبان کو نہیں نوچنا، بے صبرا نہیں ہونا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، لوگوں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس، لوگوں جو ایمان ہے اس میں صبر کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ فرمایا کرتے تھے فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، اگر انسان کے جسم کے اوپر سے سر کو اتار دیا جائے تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اگر ایمان والے کی زندگی سے صبر نکل جائے تو اس کی حیثیت بھی اس لاش کی طرح ہے جس کا سر کٹ چکا ہے۔ یہ اہل بیت کی اور دیگر صحابہ کرام کی یہ تعلیمات اور اللہ کے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ مسلمان وہ صبر کیا کرتا ہے، بے صبرا نہیں ہوتا کوئی بھی مصیبت ہو، اس لیے کہ کوئی بھی مصیبت جب مسلمانوں پہ آتی ہے، سب سے بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کرام پہ آئیں، پھر جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر آزمائشیں زیادہ آیا کرتی ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی زندگی میں غم پریشانی آئے تو رب العالمین صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دفاع اور ان کی عظمت کا اظہار، ان سے محبت کا اظہار، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے اور ان کا دفاع ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے نبی کے یاروں کا قرآن میں دفاع کیا۔ جب مدینے کے منافقوں نے نبی کے یاروں کے خلاف بات کی، مکے کے مشرکوں نے صحابہ کرام پہ طنز کیا، طعن کیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، ان نبی کے یاروں کی صداقت میں، ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں، امہات المؤمنین کی طہارت اور پاکیزگی، اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ اہل بیت کی عظمت اسے اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، سیدہ فاطمہ، علی المرتضیٰ، بنو مطلب، بنو ہاشم اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے محبت اور دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت، اس کو ایمان قرار دیا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور سلف کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اور دیگر اپنی کتب احادیث میں جتنے مشائخ سے انہوں نے استفادہ کیا، 1000 سے زائد ان کے اساتذہ، امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میرا کوئی ایک استاد بھی ایسا نہیں تھا جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان درازی کرتا ہو، میں نے اس سے حدیث لی نہیں جس نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کی۔ وہ سب کے سب صحابہ سے محبت کرنے والے، تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے اندر صحابہ کرام نے جو قربانیاں کی ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ایک فہرست ہے، لمبی فہرست ہے ان کی مالی قربانیاں۔ ابو بکر صدیق سارا مال لا کے پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر مال ملا، اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج تک زندگی میں عمر کو
اتنا مال نہیں ملا، نہ اتنا عمدہ مال جو خیبر سے ملا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پہ 1000 سونے کے دینار محبوب کبریا کی جھولی میں لا کے ڈال دیے، اور اللہ کے نبی ان کو حرکت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان ایک بھی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں، ایک ایک صحابی نے اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ جان کی قربانیوں کی بات آئے، سیدنا انس کے نظر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد ہے، صحابہ کرام زخموں سے چھو رہے ہیں، کچھ میدان سے بھاگ رہے ہیں اس وجہ سے کہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ اللہ نے میرے نبی کے یاروں کی اس کوتاہی کو قرآن میں معافی کا اعلان کر کے بیان کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، میدان احد میں جن کو غلط فہمی ہوئی اور وہ پیچھے ہٹے، اللہ نے ان سب کو بھی معاف فرما دیا۔ سیدنا انس کے نظر ان حالات میں صحابہ سے کیا کہتے ہیں، بعض صحابہ سے، انصار صحابہ سے، کیوں بیٹھے ہو، اٹھو، مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں پھر میدان میں اترے، جسم پہ اوپر تیر، تلوار اور نیزوں کے جو زخم تھے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، انگلی کے پوروں سے بہن نے ناش کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر کی لاش ہے۔ یہ قربانیاں صحابہ کرام کی۔ سیدنا عبداللہ بن جحش اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جب کل دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، میں دشمن سے مقابلے میں اتروں، یا اللہ جو سب سے طاقتور کافر ہو میرے مقابلے میں آئے، میں کتنے کافروں کو قتل کرنے کے بعد سب سے طاقتور کافر میرے مقابلے میں آئے اور پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر میرے پیٹ کو کاٹ ڈالے، پھر میرا ناک، میرے کان، میرے اعضاء کاٹے، یا اللہ کل تیرے سامنے کھڑا ہوں تو پوچھے عبداللہ نے کیوں کیا، میں کہوں یا اللہ تیری رضا چاہنے کے لیے، اے اللہ تیری محبت میں کیا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اور آج کوئی شخص اٹھے اور ان صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرے، ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ان پہ طعن و تشنیع کرے، رب العالمین ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے سچی محبت اللہ نصیب فرمائے، اور دفاع صحابہ کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ ہماری جانوں اور مالوں کو بھی اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دعوانا